السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کو جو پہلے 3 آیات کی تفسیر بتائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب ایک شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ کہا بھی تھا کہ جس شخص کو یہ 3 آیت پتہ لگ جائے اس کے بعد اس کا کیا رد عمل ہوگا، تو اس کا رد عمل یہی ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تمام عالمین کا رب اللہ ہے، جب رحمان اور رحیم ہے، اور وہی رب ہے، وہی ہمارا اور پوری عالمین کا 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا نظام چلانے والا ہے۔ میں جو کھاتا ہوں وہ میرے بلڈ سیل کا حصہ بنتا ہے، وہ بنانے والا بھی وہ ہے۔ ایک سانس لینے کے بعد دوسری سانس لینے کے لیے مجھے اس رب کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جب ایک شخص کو یہ پتہ لگ جائے اور پھر یہ بھی پتہ لگ جائے کہ مالک یوم الدین ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہم اس دنیا میں جو بھی چھوٹا یا بڑا عمل کر رہے ہیں اس ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، تو وہ پھر یہ بات کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عبادت اور دعا ان دونوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ تو آج پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے اور پھر اس کے مطلب کو سمجھیں گے، تاکہ جو ڈیفینیشن ان 2 چیزوں کی پاکستان میں دی گئی ہے وہی آپ کے ذہن میں نہ رہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے اور دعا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار اور تسبیحات یہ نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عین با دال، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کا حقیقی معنی ہے اطاعت کرنا، جھکنا، عاجزی، مکمل فرما برداری۔ یعنی اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی آتے ہیں، لیکن صرف یہی عبادت کی ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتے۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میری فکر، میری جد و جہد سب اللہ کے لیے ہوگی، یہ ہے عبادت۔ مجھے اگر کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی وہی ہوگی جس پریشانی کی لینے کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے۔ مجھے اگر کسی چیز سے بے فکری ہوگی تو اسی چیز کی ہوگی جس کے لیے بے فکر رہنے کا حکم میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو اس لیے عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کے بعد نستعین۔ نستعین جو ہے یہ نکلا ہے عون سے، عین واو نون، عون۔ یہ عربی کے ان الفاظوں میں سے ایک الفاظ ہے جو کہ مدد کے لیے پکارے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں میں کسی کار میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں اور میری کار کا ایک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ جا کر اس میں جو ٹول ہوتا ہے وہ لگا کر اسے اوپر اٹھانا شروع کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری قوت لگا دیتا ہوں اور خون پسینے کی اپنی محنت لگا دیتا ہوں، اور آخری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آخر میں آگے مجھ سے وہ نہیں اٹھتی۔ تو کوئی شخص جا رہا ہے، اسے میں کہتا ہوں یار ذرا ہیلپ کراؤ، مجھ سے یہ اوپر اور نہیں جا رہی، جتنی مجھ میں طاقت تھی میں نے لگا دی۔ وہ آتا ہے اور مجھے کچھ سہارا دیتا ہے اور میری مدد کراتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عون، نستعین۔ اب دوسری مثال، میں کار میں جا رہا ہوں، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میں شیشہ نیچے کرتا ہوں، ایک شخص کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں یار میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میرا فیوریٹ میوزک چل رہا ہے، ذرا میری گاڑی کا پنچر تو لگا دو۔ یہ بھی مدد ہے، لیکن جو عون ہے وہ جو پہلی مثال میں نے دی وہ ہے۔ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو صرف دعاؤں پر زور نہ رکھیں، پہلے اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور اس کام کو کریں۔ جب ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، کھپا دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ جتنی طاقت تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے اپنے اندازے سے ساری لگا دی، اب تو ہی ہے جو اس کام کو کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عون، نستعین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد کی آیت ہے، اس لیے ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا، اب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں اور اس پر تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو جتنا ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں سمجھیں۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا کچھ 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ڈیلی کا دیں اور اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اس سے اگلی آیت پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔